ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کر کیفے کے اندر آ رہے تھے۔ کیفے کا ماحول نہایت پرسکون اور نفیس تھا۔ ہلکی روشنی، لکڑی کی میزیں، بیک گراؤنڈ میں مدھم میوزک اور تازہ کافی کی مہک نے فضا کو سحر انگیز بنا رکھا تھا۔ کیفے کے اندر ہر چیز ترتیب میں تھی، سوائے ایک شخص کے دل کے۔ کاؤنٹر کے پیچھے سفید شرٹ، سیاہ ایپرن اور نیوی بلو جینز پہنے ایک پرکشش نوجوان ارسل کھڑا تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، گہری آنکھیں اور خاموشی میں لپٹا ہوا سکون، لیکن اندر سے وہ کسی طوفان کا شکار تھا۔ ارسل بھائی، ایک کیپچینو ٹیک اوے پلیز، ویٹر نے آواز دی۔ جی ابھی دیتا ہوں۔ ارسل نے مہارت سے کپ میں کافی ڈالی، جھاگ کو خوبصورتی سے دل کی شکل دی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ویٹر کے ہاتھ میں کپ تھما دیا۔ وہ روز یہی کرتا تھا، ماہر بارسٹا کی طرح، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ عام سا کافی ورکر دراصل ایک بڑی کمپنی کا CEO ہے۔ ہاں، وہی ارسل جو اسٹاک مارکیٹ میں جانا پہچانا نام تھا، آج کل ایک چھوٹی سی کیفے میں ورکر بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ کہانی کا وہ پہلو تھا جو صرف اس کے دل کو معلوم تھا۔ سیاہ رنگ کی BMW گیٹ سے باہر نکلی۔ ڈرائیور سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ ثانیہ تھی، ایک حسین، نازو پلی، خود اعتماد اور مغرور لڑکی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں تکبر کی جھلک تھی۔ بابا کی پرانی دوستوں کی بیٹی کل میرے جوتوں پر تبصرہ کر رہی تھی، لوگ خود کچھ ہوتے نہیں اور دوسروں پر بات کرتے ہیں۔ ثانیہ نے اپنی دوست سے فون پر کہا، ارے چھوڑو یار، تمہیں کسی کی کیا پرواہ۔ بالکل، آئی ایم ناٹ لائک دیز لو کلاس گرلز۔ گاڑی موڑ کر وہ گلبرگ کی طرف چلی گئی۔ اس کی نیت ایک نئے کیفے میں کافی پینے کی تھی جس کا ذکر وہ انسٹاگرام پر دیکھ چکی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ارسل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ جینز، سفید ٹاپ اور کندھے پر مہنگا ہینڈ بیگ لٹکائے ثانیہ اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے ارسل کی نظریں رک گئیں۔ یہ تو... مگر اگلے ہی پل اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ پروفیشنل رہنا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ناک چڑھائی اور سیدھا کاؤنٹر کی طرف آئی۔ ایکسکیوز می، ایک موکا نو سگر اینڈ میک اٹ کوئک۔ ارسل نے دھیمے لہجے میں پوچھا، نام کیا لکھوں کپ پر میم؟ ایکسکیوز می، وہ ناک چڑھا کر بولی، کیا یہ تمہاری عادت ہے ہر لڑکی سے نام پوچھنے کی؟ ارسل نے سکون سے جواب دیا، نہیں میم، یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے تاکہ آرڈر کنفیوز نہ ہو۔ ثانیہ نے تیز لہجے میں کہا، لکھ دو مس رچ، دیٹ سوٹس می۔ ارسل نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور کافی بنانا شروع کر دی۔ آس پاس بیٹھے لوگ ثانیہ کی آواز کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کپ اس کے سامنے رکھا جس پر لکھا تھا، مس رچ، نو شوگر، جسٹ ایگو۔ ثانیہ نے جیسے ہی کپ دیکھا، آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ ہاؤ ڈیئر یو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں غریب لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنوں گی؟ کیفے کا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا۔ گاہک خاموش ہو گئے اور مینیجر کاؤنٹر کی طرف دوڑا۔ سوری میم، ہم معذرت خواہ ہیں، اس لڑکے کو ابھی نکالتے ہیں۔ مگر ثانیہ کی نظریں ارسل پر جمی ہوئی تھیں، جو اب بھی خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر نرمی۔ نہیں، اسے مت نکالو، مجھے دیکھنا ہے یہ لڑکا کہاں تک میرے گھمنڈ کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی، کپ اٹھایا اور جا کر بیٹھ گئی۔ رات کو ارسل بستر پر لیٹا تھا تو ثانیہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے برسوں پہلے ایک بار دیکھا تھا؟ وہی آنکھیں، وہی انداز؟ ادھر ثانیہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں کافی کا وہی کپ۔ مس رچ، نو شوگر، جسٹ ایگو۔ یہ جملہ میری سچائی ہے یا اس کی جرات؟ شاید وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی حقیقت کو بے نقاب کیا تھا۔